جب بھی زندگی میں پریشانی آئے گی کیا کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں بزنس نہیں کر سکتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، میں اسکالر نہیں بن سکتا، میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، میرا فہم اتنا نہیں ہے، سمجھ اتنی نہیں، کسی کی بات نہیں سننی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھنا میرے پاس کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے سیکھنے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور پھر آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی محبوب یہ دیکھو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے ہم افسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، ٹو پے کنڈولنسز، ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں تم فلاں نعمت سے محروم ہو گئے، تم ناکام ہو گئے، ہم افسوس کرتے ہیں۔ جب محرومی کا ذکر ہو تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ محرومی کے بعد صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے اس کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر دیا، مکمل تبدیل کر دیا۔ محرومی کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنی عطاؤں کا ذکر کیا۔ اور جب کوئی عطا کا ذکر کرے، جب کسی نعمت کا ذکر ہو تو نعمت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اب تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کرو۔ اس پر پھر مفسرین کا کلام ہے، اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یا 5 وقتوں کی نماز ہے، ڈیلی نماز ہے۔ اس کے بعد وانحر، قربانی دو۔ اور جب انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خود کھا لیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے حبیب یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھو۔ آج کے بعد کوئی آپ پر تنقید کرے، کوئی کہے تم نکمے ہو، تم ناکام ہو، تم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا، تو تم کس بات پر توجہ کرو گے؟ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ کی عطاؤں پر توجہ کرتے رہو اور پھر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب انسان قربانی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قربانی دینے کے بعد انسان لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ تم خدمت خلق بجا لاؤ، لوگوں کی خدمت کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ لوگ اعتراض کریں تم لوگوں کی خدمت کرو، لوگ جو کچھ بھی کہیں تم پرواہ نہ کرو۔ ہم نے کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارا کوئی دشمن ہو ہم پر اٹیک کرے تو ہم کہتے ہیں اب ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اس کے ایکشن کے بعد ہم فوری طور پر ری ایکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یاد رکھیے جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہیں۔ اگر آپ ایک تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بڑی چٹان ہے، آپ تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، بہت بڑا آبسٹیکل ہے، بہت بڑی چٹان ہے، آپ نے اس گلی سے گزرنا ہے۔ اگر آپ چٹان بن کر اس چٹان کا مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ زخمی ہوں گے، آپ کے جسم سے خون نکلے گا۔ اگر اس چٹان کو توڑ بھی دیا، اس کا مقابلہ کیا، تم وکٹوریس ہو گئے، تمہیں وکٹری مل گئی، تم کامیاب ہو گئے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے۔ اگر اس چٹان کو ختم بھی کر دیا، اس چٹان کے بعد ایک اور چٹان ہوگی۔ کتنی چٹانوں کا مقابلہ کرو گے؟ کتنے دشمنوں کا مقابلہ کرو گے؟ یہاں پاکستان سے لوگ ہمیں UK رابطہ کرتے ہیں، فلاں نے جن بھیج دیے، فلاں نے تعویذات کر دیے، آپ ورد دیں، وظیفہ دیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں۔ انہی جاہل عاملوں کی باتیں سن سن کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ زمینوں جائیدادوں پر قبضے ہوتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے، اگر کوئی شخص تمہارا مخالف ہے، اگر تمہارا دشمن ہے، تم اگنور کرو، چٹانوں کا چٹان بن کر مقابلہ کرو گے، تمہارا وقت ضائع ہوگا، مقدمات چلیں گے، تمہیں جیل میں جانا پڑے گا، کتنے لوگوں سے دشمنیاں کرنی پڑیں گی۔ بالکل اگنور کر دو، چٹان کا مقابلہ چٹان بن کر کرو گے، زخمی ہو جاؤ گے اور پھر وقت بھی ضائع ہوگا۔ سمجھدار وہ ہے جو صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چٹان کا مقابلہ چٹان بن کر نہیں کرتا، پانی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔
پانی اپنا راستہ خود بہت تلاش کر لیتا ہے، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، پانی کسی سے لڑتا نہیں۔ یہ اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہیں۔ آپ کی دکان کے سامنے کسی نے کوئی اور دکان کھول لی، پرواہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دنیا میں ہر بندہ پرو سیلف ہے، کوئی اینٹی ادرز نہیں ہے، ہر بندہ پرو سیلف ہے، ہر بندہ اپنی بہتری چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ کوئی حقیقت میں ریالٹی میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی پر غصہ آئے نا تو اسے کمپٹیشن کے خانے میں ڈال دے، تو یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے، وہ مجھ سے کمپیٹ کر رہا ہے، میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا، انتقام نہیں لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا۔ دیکھو اگر آپ کسی پھول سے خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ اچھا ایک طریقہ ایسا ہے کہ کانٹوں کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ کیا ہے؟ کانٹوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اگر خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے ہے جو خوشبو حاصل کرنے والا ہے۔ ایک وہ ہے جو خود پھول بن جاتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے۔ اگر تم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم خود پھول بن جاؤ، خود خوشبو بکھیرنے والے بن جاؤ تو وہی کانٹے جو کل تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے وہی کانٹے تمہارے محافظ بن جائیں گے، وہی تمہاری پروٹیکشن کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں آج اس امت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بھیڑیے کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، وہ جو چرواہا تھا، تو اس بھیڑیے نے چرواہے کو آ کر ایک پیغام دیا تھا۔ چرواہے کو کیا پیغام دیا تھا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ایک غیب دان آقا آئے ہیں، ایک غیب سنانے والا نبی آیا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بھیڑیے نے کہا، اس چرواہے نے کہا تو میں تو یہاں بکریاں چرا رہا ہوں، میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا تم وہاں جا رہے ہو، تم وہاں جاؤ، میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ بتاؤ بھائیو، کبھی بھیڑیے بھی بکریوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو یہود و نصارہ دشمن ہیں، امت کو چیر پھاڑ رہے ہیں، امت کو تباہ کر رہے ہیں، یہ بھیڑیے بن گئے ہیں، ہم مقابلہ کیسے کریں؟ میں کہتا ہوں اگر وہ بھیڑیے بن گئے ہیں تو اس لیے بنے ہیں کیونکہ آج ہماری امیدیں دین دشمن طاقتوں سے وابستہ ہیں۔ اس چرواہے سے سبق حاصل کرو، اس نے اپنا دل مدینے والے سے لگا لیا تھا، اس کا رخ کس طرف تھا، وہ عازم سفر تھا کس جانب، اس کا منتہا نظر کون تھا، وہ کدھر دیکھ رہا تھا؟ وہ صوبے گنبد خضرا دیکھ رہا تھا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ غیب دان آقا ہیں، مدینے والے آقا غیب جانتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے نے یہی بتایا تھا کہ غیب کی خبریں دینے والا آیا ہے۔ میں کہتا ہوں تم ان دشمنوں سے ڈرتے ہو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے اپنی امیدیں اسلام دشمن طاقتوں سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ آؤ آج بھی تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے آقا کی بارگاہ سے لو لگا لو۔ تم دیکھو صوبے گنبد خضرا آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ یہی تخیل رہے، یہی تصور رہے، آقا دیکھ رہے ہیں، مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں، آقا سے لو لگا لو، خدا کی قسم یہی بھیڑیے امت کے رکھوالے بن جائیں گے، یہی امت کے رکھوالے بن جائیں گے۔ ہاں ہم آقا کی بارگاہ میں آقا سے تعلق وابستہ تو کریں، ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، پھر اسی طرف آتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا عشق کی باتیں بھی کرنی، حالانکہ ایک سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ نفسیات کا ہے، لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کچھ عشق اور محبت کی باتیں بھی میں ساتھ کر رہا ہوں، اور آقا کی محبت کے حوالے سے۔ اور جو بھائی یہ کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اگر آپ سنیں گے تو میں بھی چند جو باتیں ہیں بہت اہم، چند آخری علمی نکات آپ کے گوش گزار کروں گا، بیٹھ کے سنیں، تسلی سے سنیں۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے، خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اور ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، آقا کی مجلس، ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا۔ بیٹھ کے سنیں، تسلی سے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے کیا سبق ملا؟ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے عطاؤں کو دیکھنا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں، سیو ہیومینٹی،
سیو ہیومینٹی، مخلوق کی خدمت کریں، آپ کے سارے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ریاکشن میں آ گئے، دیکھیے ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے، یہ انتقام کی آگ انتقام سے بجھتی نہیں، اگر آپ انتقام لیں گے تو اس آگ کو مزید بھڑکائیں گے۔ اگر آپ نے کسی سے دشمنی کی، کسی نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس پر پھر حملہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آگ مزید بھڑکے گی، وہ آگ اور زیادہ ہو جائے گی، اور پھر ریاکشن پر بات ختم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے ریاکٹ کیا، پھر وہ ریاکٹ کرے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چین ریاکشن، چین ریاکشن۔ آپ ریاکٹ کر رہے ہیں، وہ ریاکٹ کرے گا، لیکن مسئلہ ریاکشن سے پیدا ہوتا ہے، ایکشن سے پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کا کاروبار روکنا چاہے، اس نے ایکٹ کیا، آپ ریاکٹ نہ کریں، آپ بالکل اگنور کر دیں، وہ بات وہیں ختم ہو جائے۔ ہاں، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں چین ریاکشن کبھی نہ کریٹ ہونے دیں۔ ہاں یہ بھی بتا دوں، یہ اپنے حوالے سے ہے، آقا کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آقا کی ذات کے بارے میں نہیں، آقا کی ناموس کے حوالے سے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا سب کو معاف کر دیتے تھے، تو ہم بھی آقا کے دشمنوں کو معاف کر دیں گے۔ میں نے کہا آقا سب کو معاف کرتے تھے، اس سے سنت کیا ہے کہ آپ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے، کہا جاتا ہے آقا ہر دشمن کو معاف کرتے تھے، تو ہمیں بھی آقا کے ہر گستاخ کو معاف کرنا چاہیے۔ الیاذ باللہ، عقل کے اندو، عقل کے ناخن لو، آقا کی سنت سے یہ سبق حاصل کرو، کوئی تمہارا دشمن ہے تو اسے معاف کر دو، کوئی تم سے دشمنی کرے اسے معاف کر دو۔ آقا کا دشمن ہے تو ہم بدلہ لیں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا ایشو کیا ہے؟ کوئی آقا سے دشمنی کرتا ہے تو ہمیں سنت یاد آ جاتی ہے، کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم بدلہ لے لیتے ہیں۔ ہاں، آقا کا دشمن ہے تو سنت یہ ہے، پھر آقا کے صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور آقا کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ یوں نہیں کہتے تھے ارے وہ بھی ہماری طرح ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، بڑے نازک طبیعت والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم بھی تو جلے۔ ہاں، وہ بغض کی آگ سے جل رہے ہیں، ہم عشق کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ان کی جلن انہیں مبارک، ہمیں ہماری جلن مبارک۔ ان کی جلن انہیں جہنم کا ایندھن بنائے گی، اور ہماری جلن کیا ہے؟ ہم آقا کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں معاف کرنا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ کوئی ہم سے دشمنی کرے پرواہ نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی۔ آگے بڑھتے ہیں، فصلی لربک وانحر۔ آج کے بعد کوئی مقابلہ کرے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ کی عطاؤں پر توجہ کرو۔ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں پریشانی کرنا رو رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دینی، یہ دیکھنا ہے اللہ نے دیا کیا ہے، اور پھر فوری طور پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ دیکھیں میرا اللہ سے تعلق کیا ہے، کیا میں نماز ادا کرتا ہوں، کیا میں عبادت کرتا ہوں، کیا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک سورت ہے، ہم اس کی ایک تلاوت کر رہے ہیں، فقط اس ایک سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہمارے دل کس طرح کھل رہے ہیں، کس طرح آسانیاں ہمارے لیے اللہ قرآن کے متعلق۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کے ذریعے ہمیں فقط کوئی ورد مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا صرف احکام ہیں۔ اللہ ارشاد میں فرماتا، قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اس قرآن میں تمہارا، یہ سب تمہارا ہی ذکر ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ساری ہیومن سائیکالوجی آپ کو قرآن میں ملے گی، زندگی گزارنے کے سلیقے آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ یہ موعظہ ہے۔ وعظ کس کو کہتے ہیں؟ وعظ کہتے ہیں اس بات کو جو دل میں اتر جائے۔ تم پریشان ہو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا، تمہیں قرآن سے جواب ملے گا، اللہ جل وعلا کے احکام سے جواب ملے گا، زندگی کے بہترین فیصلے کرنے کا طریقہ تمہیں قرآن سے ملے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی تکلیف آئے، تکلیف پر توجہ نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نعمتوں کو دیکھنا ہے، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، اور پھر شکر بجا لاتے ہوئے عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ پہلا میسج کیا تھا؟ تکلیف آئے نعمتوں پر توجہ کرو، اور پھر فصلی لربک وانحر، قربانی دو، عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟
کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہو، دشمن خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، اب اس پیسمزم کو میں آپٹمزم میں تبدیل کروں گا، اب اس منفی سوچ کو میں مثبت بنانے کی کوشش کروں گا، میں پازیٹیوٹی کریٹ کروں گا۔ جب پازیٹیوٹی کریٹ ہو جائے گی، نعمتوں کو دیکھوں گا، اللہ کی عطاؤں کو دیکھوں گا، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ لیکن دیکھو دشمنوں کی آوازیں تو پھر بھی آتی رہیں گی نا، وہ پھر بھی کہتے رہیں گے فلاں کا بیٹا نکما ہے، وہ تو فیلئر ہے، وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، لوگ تو پھر بھی باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم یہ دو کام کر لو، پھر آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب ابو لہب کہتا ہے محمد ابتر ہیں، ابو لہب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، محبوب تم یہ دو کام کر لو، تم دیکھو میں تمہیں الکوثر عطا کیا ہے، تم شکر ادا کرو، تم قربانی دو، تم نمازیں ادا کرو۔ امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اور اگر تم پر کوئی انگشت تنقید اٹھائے، تم پر کوئی زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہے تم نکمے ہو، ناکام ہو، ان کی پرواہ نہ کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اپنا تعلق اللہ سے استوار رکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، وہ جو تمہارا دشمن تمہیں ابتر کہہ رہا ہے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے اگنور کرو، اس سے میں رب خود ڈیل کر لوں گا، اس سے میں خود ڈیل کر لوں گا۔ لیو ہم ٹو اللہ، لیو یور اینیمیز ٹو اللہ، اگنور them, leave them to Allah جل وعلا۔